السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ آپ کی دعاؤں سے میں خیریت سے ہوں۔ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمیں یوٹیوب پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو جو ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے پیغامات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جناب، آج خبر ہے کہ کل رات سے جو ہے ایران میں جو ہے تشدد ہو رہا ہے۔ وہاں پر عوام سڑکوں پر ہے اور آگ لگائی جا رہی ہے۔ جلاؤ گھیراؤ کا جو ہے ماحول بنا دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ملوث ہونے کے انکشافات ہوئے ہیں، جبکہ ان کی سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ انڈیا اور افغانی لوگ مل کر رہے ہیں۔ ایران نے کچھ جاسوس پکڑے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو جاسوسی کر رہے ہیں اس میں افغانی اور انڈین لوگ ہیں، تو انڈین لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایرانی بھی پکڑے گئے۔ بہرحال یہ ایک حکومت چینج کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور مختلف طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی خامنئی صاحب جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے جیسا آپ سے کہا تھا، چونکہ میں ملا تو نہیں ہوں خامنئی صاحب سے کبھی، لیکن جو ان کی پرسنالٹی میں نے دیکھی ہے، وہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن وہ ایران سے بھاگیں گے نہیں۔ جیسے شاہ ایران بھاگا تھا ایسے نہیں بھاگیں گے، اور باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ شہادت کو ترجیح دیں گے، وہ بھاگنا پسند نہیں کریں گے یہاں سے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف پہلے چلا رہے تھے، اب اس کے اندر کچھ شرپسند کو گھسیڑا ہے انہوں نے، اور وہ وہاں پہ جو ہے اب ایک بہت بڑے پیمانے پر، حتیٰ کہ ان کے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ حکومت ایران نے جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے بالکل بند کر دیا ہے، خبروں پہ سینسر لگا دیا ہے، اور وہ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نبٹ رہے ہیں۔ ابھی تک گولی نہیں چلائی ہے۔ امریکہ نے یہ بولا ہے کہ اگر ایرانی لوگوں پر گولی چلائی ایرانی حکومت نے تو وہ مداخلت کریں گے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کسی کے ممالک کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے اور ہم جو ہے کسی کو جو ہے انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ بہت ڈینجرس بات ہو جائے گی اگر ایسا ہو گیا۔ اب اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو یہ سراسر اسرائیل کی پٹھو گورنمنٹ ہوگی، جو کہ افغانستان کے لیے بھی خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، اور جو اس کے ارد گرد کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ہوگی۔ اب پاکستان جو ہے اس معاملے میں کس طرح نبٹتا ہے یہ تو بھی دیکھیں گے، فیصلہ ہوگا، پتہ لگے گا۔ لیکن ابھی تک پاکستان کا کوئی ایسا امپورٹنٹ بیان میری نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزرا جو میں آپ کو کہہ دوں کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف یہ ہے کہ صومالی لینڈ کے اندر جو ہے اسرائیل نے اپنا اڈہ قائم کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر سعودی عرب کو بڑی تشویش ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بھی مسلم ممالک ہیں سب کو تشویش ہے۔ اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ میں شروع سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، تیسری عالمی جنگ جو ہے یہ تو شروع ہو چکی جب 9/11 ہوا تھا، جب بش نے آ کر آن ایئر یہ بات کہی تھی کہ کروسیڈ ہیز بگن۔ تو میرے خیال میں تب سے یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ممالک ملتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب مجھے کچھ ایسا سیناریو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی خطرناک جنگ ہو جائے گی، چونکہ امریکہ نے جہاں ایران کو دھمکی دی ہے وہیں پہ اس نے چائنا کو بڑی بری طرح لتاڑا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ٹیسٹ ہے چائنا کا، رشیا کا، کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے
کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو جو جیدار قومیں ہوتی ہیں، جو بہادر قومیں ہوتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی، وہ پھر آگ میں بھی کود جاتی ہیں لڑنے کے لیے، پھر یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ چائنا کتنی دور تک جاتا ہے، وی ڈونٹ نو۔ لیکن کل چائنا نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جی ہم صرف 2 ممالک کے لیے جنگ لڑنے آئیں گے، ایک پاکستان اور ایک نارتھ کوریا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن لڑائی تو کھڑی ہے۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، چونکہ اسرائیل جس طریقے سے مداخلت کر رہا ہے بین الاقوامی امور کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ تیسری عالمی جنگ ہوئے بغیر رہ جائے، چونکہ ابھی تک فلسطین کا مسئلہ سورٹ آؤٹ نہیں ہوا۔ وہ فلسطین میں ظلم کر رہا ہے اسرائیل، وہاں پہ شام میں زبردست حلب میں لڑائی ہو رہی ہے، یعنی ایک طریقے سے گھیرا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے اندر جو ہے طالبان نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے پاکستان کو، ادھر بلوچ آرگنائزیشن نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ تو میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بھی مصیبت گرتی ہے بیچارے غریب مسلمانوں پہ گرتی ہے، کبھی امریکہ یا یورپین کنٹریز سائڈ جو ہے وہاں پہ کوئی ایسی مجھے چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آئی ڈونٹ نو وائی، پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ مسلمانوں کی آزادی اس دن ختم ہو گئی جس دن سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے، اور انہوں نے جان بوجھ کے کیے تھے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر دنیا میں کوئی مسلمانوں کو فری ہینڈ دیتا ہے یا سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے وہ سلطنت عثمانیہ تھی، وہ ٹرکی نہیں تھا۔ ٹرکی تو بات کی بات ہے، سلطنت عثمانیہ۔ بہرحال بڑا دکھ ہے اس بات کے اوپر کہ ہر جگہ بیچارہ مسلمان مر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کی پہلے سے پیش گوئیاں ہوں، یا جو بتایا گیا ہے کہ ادھر یمن ڈسٹرب رہے گا، ادھر جو ہے شام ڈسٹرب رہے گا، اور وہی زمانہ جو ہے امام مہدی کے آنے کا ہوگا۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر زیب قریشی ٹی وی کے نام سے ہے، اس پہ ہمیں کم سے کم 1000 سبسکرائبر چاہیے۔ آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواہشگر ہوں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔